دنیا کے اندر سکندر اعظم گزرا، بادشاہوں کا بادشاہ سکندر اعظم گزرا، 33 سال کی عمر میں مر گیا، آدھی دنیا اس نے فتح کی، کتنی؟ 17 لاکھ مربع میل۔ اس 33 سال کے اندر وہ 17 لاکھ مربع میل اس بندے نے، جو 23 سال کے عمر میں وہ بندہ نکلا جی محاذات پہ، اور 33 سال کی عمر میں وہ مر گیا، نام اس کا بڑا ہو گیا جی، ملتان تک وہ آیا جناب، اس نے بڑے بڑے ممالک، بڑی بڑی۔ سکندر اعظم کو اٹھا کے دیکھ لے، رب کعبہ کی قسم ہے اس نے ٹکے کا کام نہیں کیا، بڑی ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں، ٹکے کا کام نہیں کیا۔ ادھر آ جائیے، میرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی جناب امیر المومنین عادل الاصحاب مسین منبر والمحراب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، اس بندے نے اپنے دور خلافت کے اندر قبلہ ایسا نظام دیا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا واحد حاکم امیر المومنین، جس نے فوج کا محکمہ ترتیب دیا، فوجیوں کی تنخواہ مقرر کی، مؤذنوں کی تنخواہ مقرر کی، جس نے ائمہ کی تنخواہ مقرر کی، جس نے مساجد کے اندر ائمہ اور خطباء مقرر کیے، جس نے معذور بچوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، غریبوں کے لیے فنڈ اس نے جو بنائے، اس نے مساجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا، اس نے یہ جو کسان حضرات ہیں، یہ کھیتی باڑی کا نظام اس نے بڑا بہترین کر کے اپنے رعایا کو دیا، اور وہ واحد ایسا حاکم وقت، ہم سکندر اعظم کو کیا جانے، یہ چوڑا کون ہے، میرے عمر فاروق کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، اس نے بیواؤں کے لیے کیا کیا۔ سکندر اعظم آدھی دنیا کو مرنے کے بعد اکیلا مر گیا، دنیا کو کچھ نہیں دے کے گیا، 245 ممالک کے اندر آج بھی عمر فاروق اعظم کا دیا ہوا نظام چل رہا ہے۔ میں سکندر اعظم کہوں گا تو عمر فاروق اعظم کو کہوں گا۔ حضرت جی رات کو گشت کیا کرتے تھے، جھونپڑیوں کے اندر، گھروں کے اندر، عوام کی رعایا کی وہ خیال رکھا کرتے تھے، یہ میرے مصطفیٰ کا نظام ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا ایسا قول میں کہتا ہوں شاید کسی بچے نے، بڑے نے، بزرگ نے نہ سنا ہو، ممکن نہیں ہے۔ عمر فاروق اعظم کہتے تھے اگر نہر فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی مر جائے، کل قیامت والے دن عمر کا گریبان پکڑا جائے گا۔ حضرت جی میں تو سکندر اعظم عمر فاروق اعظم کو کہوں گا، جس نے ہمیں ایسا نظام دیا، معاشی نظام دیا، معاشرتی نظام دیا، آباشی کا، نہروں کا کتنا شاندار انہوں نے جو ہے وہ جال بچھایا جناب، تجارت کا اتنا بہترین انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا، فتوحات کے سلسلے ایسے لگائے جس کے اندر انسانیت کی تذلیل نہیں کی، جانوروں کی تذلیل نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن پاک کے اندر جب سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ چلنا ہے نا، بلقیس کا، اور وہ ہدہد کی بات چل رہی ہے، تو وہ ہدہد جب خط لے کے آتی ہے ملکہ بلقیس کے پاس، وہ ملکہ بلقیس کیا کہتی ہے کہ جب بھی کوئی فاتح کسی ملک میں داخل ہوتا ہے وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، جو عزت والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ذلیل لوگ عزتوں کی مسندوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے اس کی تشریح کرنے کی آج ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، آج تو بھائی جتنا لچا انا اونچا، جو جتنا مکار آدمی ہے، جو جتنا کرپٹ ترین آدمی ہے، وہ اتنی اونچی پوسٹ کا مالک ہے، وہ اتنا نامور آدمی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے وقت کے گورنر کو اتار دیا، چل بھائی نیچے شاباش، اور اپنا احتساب کا عالم یہ رکھا۔ دوسری چادر جب ان کے تن پہ نظر آئی، کسی کو یہ جرت نہیں تھی کہ جناب کوئی اس سائل کو روک دے جو وقت کے امیر خلیفۃ المسلمین سے سوال نہ کر سکے، کسی گارڈ کی، کسی محافظ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بہترین اور آپ کے سنہری حروف، جو بندہ عدل کرتا ہے، جو بندہ انصاف کرتا ہے، اس کو کسی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعے سے کھڑا ہو کے بندہ کہتا ہے جناب آپ کے پاس تو ایک چادر تھی، ہمیں ایک چادر ملی، آپ کو دو کیسے مل گئی؟ آپ امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جتنے بھی اقتدار پر لوگ آتے تھے، کون گورنر بنا، کون کیا بنا، ان کے پہلے اثاثے لکھتے تھے، اور جیسے ہی ان کے اثاثوں کے اندر اضافہ ہوتا فوراً سے پہلے جناب ان کا حساب لیتے، بھائی ادھر سے آئیں جناب، بتائیں یہ اثاثے بڑھ کیسے گئے جناب کے؟ جناب آئے تو سائیکل پہ